خواجہ غریب نواز، جب آپ شروع اجمیر آئے تو آپ نے خیمہ لگا ہوا تھا اور آپ عصر سے لے کے مغرب کے درمیان رویا کرتے تھے۔ ایک نوجوان اجمیر سے باہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا تھا، جب واپس آیا تو اس کا گزر خواجہ غریب نواز کے خیمے کے پاس سے ہوا۔ اس نے دیکھا کہ خواجہ غریب نواز رو رہے ہیں۔ دوڑتا ہوا اپنے گھر پہ گیا اور اپنی ماں سے پوچھنے لگا، اے ماں، مسلمانوں کے بابا کیوں رو رہے ہیں؟ مسلمانوں کے بابا روتے کیوں ہیں؟ اس کی ماں نے جواب دیا، جا اسی سے پوچھ لے۔ وہ نوجوان خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آیا اور پوچھنے لگا، اے بابا، عصر اور مغرب کے درمیان جو وقت ہے، آپ اس وقت میں روتے کیوں ہیں؟ میں یہاں سے کافی مرتبہ گزرا اور مجھے آپ کے رونے کی آواز آتی ہے۔ خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، تو جاننا چاہتا ہے میں کیوں روتا ہوں؟ مجھے میری پیر کی محبت رلاتی ہے، مجھے میرے پیر کی یاد رلاتی ہے۔ میں برسوں سے اپنے پیر کے ساتھ میں رہتا تھا، ان کی خدمت کیا کرتا تھا، اور مجھے اپنی پیر کی یاد آتی ہے۔ تو نوجوان کہنے لگا کہ میں نے سنا تھا انسان کو جب پریشانی ہوتی ہے تب روتا ہے، جب انسان کو کوئی تکلیف ہو وہ انسان تب روتا ہے۔ آپ کو تو محبت رلاتی ہے، کیا محبت میں بھی کوئی روتا ہے؟ تو خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا، ہاں، محبت میں بھی روتا ہے۔ تو نوجوان کہنے لگا، مجھے بھی رونا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تجھے رونا ہے تو دو شرطیں، پہلا یہ کہ مسلمان ہو جا، دوسری میرا مرید ہو جا۔ وہ نوجوان کہنے لگا، اپنی ماں سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ دوڑتا ہوا اپنے گھر پہ گیا اور اپنی ماں سے اجازت لی۔ اس کی ماں نے کہا کہ تو ضدی ہے، تو جس کام کو کرنے کے لیے کہتا ہے وہ کام کر کے رہتا ہے، جا تیری مرضی، تو جو مرضی چاہے کر لے۔ وہ نوجوان خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آیا اور آپ سے کہنے لگا، اے بابا، مجھے مسلمان بنا لے اور اپنا مرید بنا لے۔ خواجہ غریب نواز نے اسے مسلمان بنا کے اپنا مرید بنایا اور حکم دیا کہ آج سے تمہارا کھانا ہمارے ساتھ، تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہمارے ساتھ رہے گا، آج سے تم ہمارے ساتھ ہی رہو گے پورا دن۔ کچھ برسوں کے بعد خواجہ غریب نواز نے اسے حکم دیا کہ جاؤ، تمہاری 3 روز کی چھٹی ہے، تم 3 دن تک اب ہم سے نہیں مل سکتے، تم 3 دن کے بعد ہم سے ملو گے۔ وہ نوجوان اپنے گھر پہ چلا گیا۔ شام کا وقت ہوا تو یہ وہ نوجوان ہے جو شام میں 3 روٹی کھایا کرتا تھا۔ اب اس نوجوان کو بھوک نہیں لگ رہی ہے۔ وہ نوجوان جو 3 روٹی کھایا کرتا تھا، اب اسے 1 لقمہ نہیں کھایا جا رہا۔ اس کی ماں نے پوچھا، بیٹا کیا ہو گیا؟ وہ جواب دیتا ہے، اے ماں، مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، مجھ سے کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا، شام کا وقت ہوا تو اس نوجوان کو نیند نہیں آ رہی ہے، چھت پہ چلا گیا۔ اس کی ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا چھت پہ ہے، سویا نہیں ہے۔ ماں پیچھے پیچھے چلی گئی، پوچھنے لگی، اے بیٹا، تم سوئے کیوں نہیں ہو؟ وہ نوجوان کہنے لگا، اے ماں، پتہ نہیں مجھے آج نیند کیوں نہیں آ رہی ہے، میں تو بہت جلدی سو جایا کرتا تھا، مجھے بہت جلدی نیند آ جایا کرتی تھی، لیکن آج پتہ نہیں مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی ہے۔ وہ، اے ماں، تو چلی جا اور بستر پہ جا کے لیٹ جا۔ اس کی ماں چلی جاتی ہے۔ جب سحری کا وقت ہوا تو وہ نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، وہ نوجوان رو رہا ہے، اور اس کی ماں نے دیکھا تو اس کی ماں پوچھنے لگی، اے بیٹا، تم رو کیوں رہے ہو؟ وہ نوجوان کہنے لگا، اے ماں، مجھے محبت ہو گئی ہے، مجھے خواجہ غریب نواز سے محبت ہو گئی ہے، مجھے ان کی یاد رلا رہی ہے۔ اے ماں، تو جا اور ان سے کہہ دے کہ وہ مجھے بلا لے۔ وہ بوڑھی عورت جاتی ہے اور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر کہنے لگتی ہے، اے بابا، مجھے نہیں پتا تم نے میرے بیٹے کے ساتھ میں کیا کیا ہے، میرے بیٹے کو ایسا کیا دیا ہے، وہ تو رو رہا ہے، تمہاری یاد میں رو رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے بلا لو۔ خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا، نہیں نہیں، 3 روز سے پہلے ہم اسے نہیں بلا سکتے، وہ 3 روز سے پہلے ہم سے نہیں مل سکتا۔ خواجہ غریب نواز سے میں اپنی زبان میں کہوں تو آپ نے کہا ہوگا، ابھی تو ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا؟ ابھی تو ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھ، ابھی ہوتا ہے کیا؟ وہ نوجوان کی ماں اس کے گھر پہ گئی اور اس سے کہنے لگی کہ وہ تو منع کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 روز سے پہلے نہیں مل سکتی۔ نوجوان نے کہا، اے ماں، تو جا کے منا لے، اگر میں ان سے نہیں ملا تو میں مر جاؤں گا، اگر میں ان سے نہیں ملا تو میں مر جاؤں گا۔ وہ بوڑھی عورت دوڑتی ہوئی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آتی ہے
کہنے لگتی ہے اے بابا ایک ماں کی فریاد ہے، ایک ماں کی فریاد سن لو، میرے بیٹے کو اپنے پاس بلا لو، اگر تم نے نہیں بلایا تو وہ مر جائے گا۔ تو خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا اگر ماں کی فریاد ہے تو جاؤ اسے بھیج دو، اسے بھیج دو۔ وہ دوڑتا ہوا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آیا اور دیکھتا ہے کہ خواجہ غریب نواز بیٹھے ہوئے ہیں، اس لڑکے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، وہ رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے دیکھا، اسے اپنے پاس بلایا، دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے قدموں میں گر گیا۔ خواجہ غریب نواز پوچھنے لگے یہ بتاؤ کہ تم نے شام میں کھانا کھایا تھا؟ وہ نوجوان نے کہا نہیں کھایا تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے بھی نہیں کھایا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا یہ بتاؤ رات میں سوئے تھے؟ وہ نوجوان کہنے لگا نہیں سویا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی نہیں سویا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے سحری کھائی تھی؟ وہ نوجوان نے کہا نہیں میں نے سحری نہیں کھائی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا سحری میں نے بھی نہیں کھائی تھی۔ وہ نوجوان رو رہا ہے، نوجوان رو رہا ہے، اب آنسوؤں میں باتیں ہو رہی ہیں، آنسوؤں سے باتیں ہو رہی ہیں۔ میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانۂ محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے۔